معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھوم جھوم کے درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کر لیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت کر لیجئے، نویت سنت الاعتکاف، فرمانے آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تیری ایک ایک ادا پر اے پیارے 100 درود فدا 1000 سلام۔ رب سلم کے کہنے والے پر جان کے ساتھ ہو نثار سلام۔ وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کرے، جب تک اس میں نیت نہ شامل ہو وہ کام ادھورا ہے۔ اور ایک جگہ اور ہے، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت ان کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ وہ جتنا عمل کرے، جتنا عبادتیں کر لے، کوئی کام کی نہیں جب تک اس میں نیت نہیں شامل ہے۔ تو آج کا موضوع سخن ہم لوگ بتائیں گے کہ نماز سب سے اہم چیز ہے۔ نماز کے بعد اور بھی عبادتیں ہیں، لیکن سب سے افضل و اعلیٰ چیز وہ نماز ہے۔ لیکن ان سے بھی افضل چیز جو ہے، وہ جو چیز ملا ہے ہم سبوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم لوگوں کو دے دیا۔ اپنے محبوب کو ہم لوگوں کے لیے دنیا میں بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس ماہ ربیع النور کے مہینے میں ہم لوگوں کو دیا۔ تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو دنیا میں ہم لوگوں کو بھیجے گئے، ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے خاطر۔ ہم گنہگار خطا کار بندے، ہم لوگ اگر آج حضور پاک نہ آتے تو ہم لوگ کہاں ہوتے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ آج یہ جو جمعے کا دن ہے، آج جو ہم لوگ مسلمان ہیں، یہ سب حضور پاک کا صدقہ ہے۔ اور اسی لیے سب سے بڑی ہم لوگوں کو جو خوشی منانی چاہیے حضور پاک کے آنے کی وجہ سے، اور ماشاءاللہ ہم لوگوں نے وہ کیا۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے عبادتوں میں نماز ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے فرض نماز 5 وقت کی سب کے لیے، چاہے انسان کہیں بھی ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، کیسا بھی ہو، چاہے بیمار ہو یا کچھ بھی ہو، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ یہ معلوم ہو، آپ لوگوں کو معلوم ہوں گے، کیسے بھی اگر بیمار ہے تو اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن لوگ آج کل نماز کو چاہے بیمار ہو یا نہ ہو ایسے ہی بھولے بیٹھے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ نے آپ لوگوں کو سب سے بڑی جو انعام دیا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے حکم کو بھی مانیں۔ جب یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ ہے،
قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی پہلی صفحے میں اللہ پاک نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم ہی تو ہے۔ اللہ کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے؟ نہیں، آج تک نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو تب بھی ہم لوگ ایمان لے آئے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا کہا کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو مسلمان تو ہو گئے، ساتھ میں نماز جو چیز ہے وہ بھی ضروری ہے۔ یہ بھی اس آیت میں کہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو کہا ہے وہ نماز کے بارے میں، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ کل آپ کے لیے بہت، کل قیامت کے دن آپ کہاں کیا یعنی سامنے اللہ پاک کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ جب اللہ پاک آپ سے پوچھیں گے دنیا میں میرے لیے کیا کیا تم نے، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ یہی اعمال آپ کے کام آئیں گے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ ہماری دی ہوئی رزق میں سے کچھ ہمارے راہ میں خرچ کریں۔ تو اللہ نے جس کو جس طرح سے نوازا ہے، کسی کو امیر رکھا، کسی کو غریب رکھا، کسی وجہ سے رکھا ہے۔ علماء اکرام کا قول ہے، سب لوگ کچھ علماء لکھتے ہیں کہ کسی بھی ایک شہر یا گاؤں میں یا محلے میں اگر 10 لوگ رہتے ہوں، ان میں سے اگر ایک امیر ہے اور 9 لوگ غریب ہے، تو اس میں اللہ کا حکمت ہے۔ جس کو امیر بنایا ہے کسی حکمت کی وجہ سے، جس کو بھی اس محلے میں امیر بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مال کما کے وہ جمع کرے، نہیں، بلکہ وہ جو 9 لوگ ان کے قریب جو لوگ رہتے غریب، ان کے گھر میں بھی دیکھے ان کا کیا حال ہے، وہ لوگ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں، یہ دیکھے۔ یہ جو تم کو اللہ پاک نے امیر بنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم یعنی سب سے افضل ہو، وہ لوگ جن کو غریب رکھا وہ یعنی کچھ نہیں ہے، بلکہ تم کو امیری اس لیے دیا ہے کہ تم دوسروں کو بھی دیکھو، اور جو انسان دوسروں کو لے کے چلتا ہے ان کے لیے آئیے کیا ہی خوب کہا ہے۔ بغور سماعت کیجیے، ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ راہ خدا میں خرچ کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنے کی تعریف۔ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور اجر و ثواب کے لیے اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، شرعی فقیروں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں، غریبوں، دیگر مسلمانوں پر اور ہر جائز و نیک کام یا نیک جگہوں میں حلال و جائز مال خرچ کرنا راہ خدا میں خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، یعنی اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو۔ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد یعنی رشک نہیں مگر فقط 2 آدمیوں کے معاملے میں۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ عز و جل نے قرآن عطا فرمایا اور وہ دن رات اس کے ساتھ قائم رہے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا اور وہ دن رات راہ خدا میں خرچ کرتا رہے۔ راہ خدا میں اپنا جائز اور حلال مال خرچ کرنا بعض صورتوں میں فرض، بعض میں واجب اور بعض میں مستحب ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا ذہن بنانے اور خرچ کرنے کے 14 طریقے۔
راہ خدا میں خرچ کرنے کی دنیاوی اخروی فائدے سماعت کیجئے۔ راہ خدا میں مسلمانوں پر اپنے پاکیزہ مال سے صدقہ و خیرات کر کے خرچ کرنے والوں کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے احادیث مبارکہ سے تقریباً 25 فوائد ذکر فرمائے ہیں۔ آئیے بغور سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ عز و جل کے حکم سے بری موت سے بچیں گے، سبحان اللہ، اور 70 دروازے بری موت کے بند ہوں گے، سبحان اللہ۔ نمبر 2، عمریں زیادہ ہوگی۔ نمبر 3، ان کی گنتی بڑھے گی۔ نمبر 4، رزق میں وسعت، مال کی کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاج نہ ہوں گے۔ نمبر 5، خیر و برکت پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوگی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے اور 70 قسم کی بلا دور ہوگی۔ نمبر 7 اور 8، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی۔ نمبر 9، 10 اور 11، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا، مدد الہی شامل ہوگی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی۔ نمبر 12، 13 اور 14، ملائکہ ان پر درود دعائے رحمت بھیجیں گے، رضائے الہی کے کام کریں گے، غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، خدمت اہل دین میں صدقہ سے بڑھ کر ثواب پائیں گے، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر لیں گے، ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے، آپس میں محبتیں بڑھے گی، جو ہر خیر و خوبی کی متبع یعنی ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، تھوڑے خرچ میں بہت کا پیٹ بھرے گا کہ تنہا کھاتے تو ڈبل خرچ آتا، اللہ عز و جل کے حضور درجے بلند ہوں گے، مولا تبارک و تعالی ملائکہ سے ان کے ساتھ مباحات یعنی فخر فرمائیں گے، روز قیامت دوزخ سے امان رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی، آخرت میں احسان الہی سے بہرہ مند ہوں گے کہ نہایت مقاصد وغایت مرادات مقصد و مرادوں کی انتہا و انجام ہے، خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں شامل ہوں گے جو حضور پر نور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین اقدس کے تصدق میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ 25 فوائد بیان ہوئے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور اپنے خاندانوں میں خرچ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ جمع کریں، ہاں جمع کرنے کا بھی ایک الگ ہی ترکیب ہے، لیکن ساتھ میں جو دیا ہے اس کو آپ جتنا خرچ کریں گے، اگر آپ 1 روپے خرچ کرتے ہیں تو اس کے بدلے آپ کو اللہ تبارک و تعالی 10 روپے دیں گے۔ تو سوچئے اگر آپ 10 روپے خرچ کرتے تو ایسے کتنا ہوگا؟ ایسے خود حدیث پاک میں ہے، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امت ہے، وہ نبی پاک ہم لوگوں کو کیا ہی خوب بتا کر گیا ہے کہ اے بندو، اگر تم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 1 روپے خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں 10 روپے دیں گے، لیکن اگر اس میں محبت کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ تم 1 روپے خرچ کرو گے تو اس 10 کے بدلے تمہیں 20 عطا فرمائے گا۔ سوچئے، یہ حدیث پاک ہے، اور قرآن میں بھی خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو میں نے تم کو دیا اس میں سے کچھ میری راہ میں خرچ کرو۔
تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ خرچ کرنے کا مطلب غریب ہے، یتیم ہے، کبھی کوئی ایسا مشکل درپیش آئے جہاں دینا ضروری پڑے. جیسے میں نے آپ حضرات کو پچھلی جمعہ میں بتایا تھا کہ اس وقت مسجد میں ایک مشکل درپیش آیا ہے کہ ہاؤس ٹیکس کے نام سے ایک مشکل آیا ہے جس میں منیمم 4 لاکھ روپے کا بھرنا ہے. آپ لوگوں کو پچھلے جمعے ہم نے بتایا تھا. کچھ لوگوں نے دیا بھی ہے اللہ کے حکم سے، جس نے بھی دیا ہمیں نہیں معلوم، نام تو نہیں لکھوایا ہے. اللہ ان کی عمر اور روزی میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. آپ لوگ بھی اس نیک کام میں حصہ لیں. اللہ نے یہ موقع دیا ہے، موقع اسی کو دیتے ہیں جس سے اللہ راضی ہے. تو اس مسجد میں یہ مشکل درپیش آئے ہیں، تو آج آپ لوگوں کے سامنے یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ آپ لوگ بھی آئے، اس میں حصہ لیں. جس کی جو حیثیت کے مطابق جو بھی ہے وہ دے، چاہے 1000 روپے ہو، 2000 ہو، 5000 ہو، جو جس کی حیثیت اللہ نے جس کو جیسا نوازا ہے. اور جو انسان نوازتے رہتے ہیں وہ اس میں سوچیں گے نہیں، بلکہ وہ ترنت آ کے نام لکھوا لیں گے یا بعد نماز وہ مل کے جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ بھی شامل ہو اس نیک کام میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو جتنا دے وہ اتنا ہی ناشکر ہوتے ہیں. قرآن پاک میں خود سورہ عادیات میں ہے، اور خود اللہ پاک نے قسم کھایا ہے. کس چیز کی قسم کھائے؟ آئیے سماعت کر لیجئے. پہلے گھوڑے کی قسم کھائے. جب گھوڑے دوڑتا ہے اس کی وجہ سے جو ان کے پیر سے جو چنگاری نکلتی اس کی قسم کھائے کہ قسم اس گھوڑے کی جو دوڑتے ہوئے چنگاری نکالتے ہیں. ایسے اللہ تبارک و تعالی نے 5 قسم کھائے. اس کے بعد کیا کہا کہ انسان جو ہے وہ ناشکر ہے. سوچئے کیوں؟ کیونکہ انسان کو جتنا دے وہ اتنا ہی اور چاہتا ہے. اور یہ ہے آج کل یہی تو ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس اتنا مال ہے لیکن تب بھی لوگ دوسرے کے یعنی لگے ہوئے، دوسروں کے مالوں میں نظر ڈالے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ خود برباد ہے اور دوسروں کو بھی برباد کر رہے ہیں. تو اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچائے. میرے بھائیوں، آج اس مسجد میں یہ جو ہاؤس ٹیکس کے نام سے یہ مشکل آیا ہے، اس میں آپ لوگ ساتھ ملے. جس کی جو حیثیت ہے، جو بھی اللہ نے دیا ہے، آپ لوگ اپنے ماں باپ کے نام سے. خود اللہ پاک نے، آئیے سماعت کیجیے، قرآن پاک میں کہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے راہ خدا میں خرچ کیجیے. والدین پر خرچ کرنے کا حکم خود قرآن پاک میں دیا گیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. یعنی تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے تو تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیری کے لیے ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے راہ خدا میں خرچ کیجیے. صلہ رحمی کا حکم بھی خود رب تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ مذکورہ آیت مبارکہ گزری، نیز احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بہت فضائل بیان فرمائے گئے ہیں. صدقہ کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت، مال میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا بے شک صدقہ اور صلہ رحم ان دونوں سے اللہ عز و جل عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے اور مکروہ اور اندیشہ کو دور کرتا ہے.
اپنے اہل و عیال کی کفالت کر کے راہ خدا میں خرچ کیجئے۔ اہل خانہ پر خرچ کرنے کے احادیث مبارکہ میں بہت فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ جو ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ بندے کے میزان میں سب سے پہلے اہل و عیال پر خرچ کیے گئے مال کو رکھا جائے گا۔ سب سے افضل دینار وہ ہے جسے بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ سبحان اللہ۔ یتیموں مسکینوں سے حسن سلوک کر کے راہ خدا میں خرچ کیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، بیوہ اور مسکین کی امداد و خبر گیری کرنے والا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ آپ نے دیکھا حدیث پاک ہے کہ اپنے ماں باپ، والدین، یتیموں اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ میں جن کی والدین اس دنیا میں نہیں ہیں وہ اپنی والدین کے نام سے نفل صدقہ کر لیں۔ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی جب تک آپ یہ جو آپ پیسے دیں گے، جب تک اس کا یعنی رہے گا، اس مسجد کا یہ انتظام رہے گا، تب تک آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ اور آئیے ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک گاؤں میں ایک سردار رہتا تھا، تو اس گاؤں میں ایک مسجد بننا تھی۔ تو مسجد بننے کے لیے سردار نے کیا کیا، سب گاؤں والوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ جو مسجد گاؤں میں بنیں گے اس کا پورا خرچ میں اکیلے اٹھاؤں گا، آپ لوگوں میں سے کوئی ایک پیسہ بھی مت دیجیے گا۔ تو سب نے ہاں میں ہاں ملا کے چلے گئے۔ کچھ دن بعد مسجد پورا تعمیر ہو گیا۔ تعمیر ہونے کے بعد وہ جو سردار جس نے پورا خرچ اپنے آپ اٹھایا، وہ ایک دن رات میں سوئے، خواب میں بیدار جگہ حضور پاک کی زیارت ہوئی، اور ساتھ میں اس نے جنت کا نظارہ دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھ کیا رہے کہ جنت میں گھوم رہے چاروں طرف، اور ایک بہت بڑی محل بنی ہوئی ہے، اور وہ اتنی بڑی محل ہے، اور وہ اس محل میں اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب وہ اس محل کے قریب پہنچا، وہ پوچھنے لگے یہ محل کس کی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ محل آپ کی ہے۔ اچھا۔ جب اس محل میں وہ داخل ہوئے تو اندر دیکھ رہے اتنی بڑی محل کہ بتا نہیں سکتے۔ دنیا میں اس محل کے اگر پوری دنیا میں 7 محل ایسا ہو تب بھی اس محل کے برابر نہیں، سوچئے دنیا میں۔ تو دیکھ رہے چاروں طرف گھومنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا سائڈ کی طرف بیٹھی ہوئی ہے۔ تو فرشتوں سے پوچھنے لگے یہ بڑھیا کون ہے؟ کہ یہ بھی اس محل کے حقدار ہے۔ کہ ایسا کیوں؟ تو پھر اس کا جو خواب ہے وہ ٹوٹ گیا، اور وہ اس بڑھیا کو پہچان گئی تھی کہ یہ میرے گاؤں کی ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، پھر لوگوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد دیکھا کہ وہ بڑھیا آئی نہیں آئی، تو پھر اس نے اپنے نوکروں کو اس کے گھر بھیجا اور بلایا۔ بلانے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم نے کون سا نیک عمل کیا کہ جس کی وجہ سے تمہارے لیے بھی جنت میں محل بنا دیے گئے؟ تو وہ بڑھیا ڈر کے مارے بول نہیں رہی، کیونکہ سردار نے سخت منع کیا تھا کہ کوئی بھی 1 روپیہ خرچ نہ کیجیے گا۔ تو وہ بڑھیا جو ہے وہ مانگتی پھرتے تھے، لوگوں سے مانگا کر، ان کے پاس خود خرچے کا کوئی وہ نہیں تھا۔ لیکن اس نے کیا سوچا، جس دن تعمیر ہو رہے تھے مسجد، ایک دن اس نے کیا کہ 1 اینٹ خرید کے وہ سردار کی اینٹوں میں ملا دیا۔ تو اس اینٹ کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا۔ سوچئے اس بڑھیا کو۔ تو سوچے اگر آپ لوگ اس مشکل وقت میں اگر جو ہاؤس ٹیکس کے نام سے آیا ہے 4 لاکھ روپے کا، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے آئیے اس میں ہاتھ ملائے، آپ لوگ بھی اللہ کے اس گھر کے لیے آگے بڑھے، اپنے ماں باپ کے نام سے دے، حضور پاک کے 4 یار مدار کے نام سے 4000 کوئی لکھوا لے، کوئی 10 صحابی جن کے
جنت کی بشارت ہوئی، ان کے نام سے 10,000 لکھوا لے، ابھی نہیں تو نماز کے بعد، جن کی جو حیثیت اللہ نے دیا ہے اسی حساب سے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور راہ خدا میں خوب خرچ کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان اور ساتھ ہی ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ہمارے نیا یوٹیوب چینل انڈین اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نیا ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔